السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث۔ ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کیا ہے۔ ہر گھر میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا میرے اوپر جادو ہے۔ تو ہم کس طریقے سے دیکھیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے اوپر جادو کرا دیا گیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر انسان کو چیک کر سکتے ہو۔ اگر اس میں یہ نشانی پائی گئی، جو نشانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر جادو کی ایک بھی نشانی اس کے اندر پائی گئی تو سمجھ لینا اس انسان پر جادو ہے۔ بہت سے لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہم کیسے کر کے پتہ کریں کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہاں جائے اور کس سے جا کے پوچھے کہ ہمیں کوئی یہ بتائے کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں؟ تو آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو 11 ایسی نشانیاں بتائی جائے گی۔ اگر ان 11 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے۔ تو 11 نشانیاں آج جان لیجئے گا، پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ کوئی بھی نشانی آپ کے اندر پائی جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کے اوپر جادو ہے، اور اس جادو سے بچنے کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے کہ وہ وظیفہ جب بھی اپلوڈ کیا جائے تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جادو کی 11 نشانیاں بتانے سے پہلے دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو جا کے سبسکرائب کیجئے۔ نمبر 1 پر آتا ہے، اس شخص کی آنکھوں کے آس پاس کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے جادو کی۔ دوسری نشانی، اس شخص کے گھر سے باہر آتے ہی اس کے سر پر کالے کوے منڈرانے لگتے ہیں، آوازیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، جس انسان پر کالا جادو کیا جاتا ہے اس انسان کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے اور چہرہ اچانک سے کالا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 4، اس انسان کو بہت بڑی بیماری لگ جاتی ہے اور اس پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی۔ آپ طرح طرح کے ڈاکٹر بدلتے رہتے ہو، پھر بھی آپ کے اوپر دوا کا 1% بھی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی رپورٹ نارمل آ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کی تکلیفیں بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو یہ بھی جادو کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 5، ان کا بدن دن بدن گھٹتا جاتا ہے، یعنی کہ بدن اس کا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کھا رہا ہے، اچھے سے اچھا کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ نمبر 6، جس انسان کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہو، اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کو دیکھتے ہی فوراً کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص باہر کو نکلتا ہے یا آپ خود گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ کے اوپر کتے بھونکنا چالو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کتے آپ کا پیچھا کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، جس انسان پر کالا جادو کیا جاتا ہو اس شخص کا ہر کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، کالے جادو سے پریشانیاں، بیماریاں، لڑائیاں، جھگڑے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، صحت خراب ہونا، یہ سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ جس انسان کے اوپر کالا جادو کیا ہوتا ہے تو وہ انسان اکیلے میں اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 10، جس انسان پر کالا جادو کیا جاتا ہے اس کے پیشاب میں اتنی بدبو آتی ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے کو من نہیں کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کے پیشاب میں بدبو آتی ہے۔ نمبر 11، اس انسان کے کمائی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور وہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کا اچھا بزنس ہے لیکن آپ وہاں نہیں جا رہے ہو، آپ کی اچھی دکان چل رہی ہے لیکن آپ وہاں نہیں جا رہے ہو، آپ کا من ہٹ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک جادو سے ہوتا ہے۔ دوستو، جادو کی ویسے تو بہت علامتیں ہیں، تو میں نے آپ کو 11 علامتیں بتائی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا آپ کے اوپر کالا جادو کیا ہے۔ ایک پریشان عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ کون سی پریشانی کس وجہ سے آتی ہے۔ یا علی، مجھے یہ بتائیے کہ میرے بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، نہ کوئی سکون ہے۔ ایک بیمار شفا پاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔
گھر کی کوئی ایک چیز پوری کرتے ہیں تو دوسری کم پڑ جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے عورت، تمہارا چہرہ یہ بتاتا ہے، یہ بیان کرتا ہے تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، ہم گھر میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نماز کے بھی پابند ہیں، پھر رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، رات ہونے سے پہلے اپنے گھر کا سارا کچرا جمع کر کے ایک جگہ نہ رکھنا، بلکہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھ دینا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے، اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مختلف گھروں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں گھر کا کچرا ایک جگہ جمع ہوتا ہے اس گھر کی طرف وہ نہیں آتے، اور اسی وجہ سے شیاطین اپنا اختیار اس گھر میں کر لیتے ہیں، اور یوں اس گھر سے برکت، شفا، سکون اور خوشیاں چلی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ایسے 3 شخص ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، اس کی کیا علامت ہے، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے، ہم بتانے والے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی کیا علامت ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو بتائیں گے وہ 3 شخص ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 3 شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلا تو وہ شخص ہے ایسی عورت جو اپنے شوہر سے نافرمان ہو۔ میرے دوستو، آج کے وقت میں بیوی شوہر کے ماننے تیار نہیں ہے اور شوہر بیوی کی ماننے تیار نہیں ہے، اور عورت زیادہ ہٹ کرمی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی عورت ہے جو اس کے شوہر سے نافرمان ہے تو بتایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے شراب پینے والا۔ میرے دوستو، اللہ نے اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شراب پینے والے پر سخت منائی کی ہے، اور یہ ایک گناہ عظیم ہے۔ جو بھی شخص جو شراب پیتا ہے یا اس نے اب تک پی لی ہے تو اس پہ آج تو توبہ کر لے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس دنیا میں شراب نہیں پیے گا اسے اللہ جنت میں شراب پینے دیں گے۔ جو تیسرے شخص ہے جس کی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے وہ ہے ایسا ملازم جو اپنے مالک سے نافرمان ہو۔ تو بتایا ایسے شخص کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ اب بات رہی کہ اگر ہم نماز کو جاتے ہیں، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھنے گئے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص اگر فجر کی نماز کو جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور مجھے آج ظہر کی بھی نماز پڑھنا ہے، تو اگر وہ شخص جا کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بتایا آج کی فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ نے اسے ظہر پڑھنے کی توفیق دی۔ اور اگر ایسا شخص جس کو ظہر ملے اور اس کو عصر کی توفیق نہ ہو اور اسے مغرب کی توفیق نہ ہو تو بتایا اس کی ظہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی، اور اگر ہوئی بھی تو اتنے درجے کی
نہیں ہوئی جتنی درجے کی ہونا چاہیے تھی۔ تو میرے دوستو، آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ 3 لوگوں کی نماز قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ کون سے شخص ہے اور نماز قبول ہونے کی کیا علامت ہے۔ تو میرے دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو ہر بار کی طرح اسے دل سے لائک کرے، چینل پر اگر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائے، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں روز کی ویڈیو ایسے ہی لاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔